سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو العلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن حشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی ایسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 157۔ عزازیل، عارب اور نبیتا دریائے نیل کے کنارے تھیبی شہر میں نمودار ہوئے۔ عزازیل ان دونوں کو لے کر ایک بہت بڑی اور قدیم طرز کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے دروازے پر کچھ محافظ کھڑے تھے جنہوں نے عزازیل کو دیکھتے ہی اس کا بہترین استقبال کیا تھا اور اسے عارب اور نبیتا کے ساتھ عمارت میں داخل ہونے دیا۔ عزازیل دونوں کو لے کر اس عمارت کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جسے دیوان خانہ کہا جا سکتا تھا۔ اس دیوان خانے میں پہلے سے 4 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور نوخیز مگر توانا لڑکی تھی، جبکہ باقی 3 مرد تھے۔ ان 3 مردوں میں سے بھی ایک تو ڈھلی ہی عمر کا شخص تھا، باقی 2 جوان اپنے چہرے اور جسم کی ساخت سے انتہائی توانا، جنگجو، پرقوت اور طاقتور دکھائی دیتے تھے۔ عزازیل کو دیکھتے ہی وہ چاروں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا بہترین استقبال کیا۔ عزازیل عارب اور نبیتا کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا اور پھر وہ کمرے میں پہلے سے موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیز، میرے ساتھیوں، یہ ہیں عارب اور نبیتا، دونوں میاں بیوی ہیں جنہیں میں تمہارے ہاں سے رخصت ہو کر ایران کی سرزمین میں دریائے سارا کے کنارے سے لینے گیا تھا۔ اس تعارف پر کمرے میں پہلے سے موجود چاروں بڑے پرتپاک انداز میں عارب اور نبیتا سے ملے۔ پھر عزازیل نے عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عارب اور نبیتا میرے رفیقوں، سنو، ان میں سے جو لڑکی تم دیکھتے ہو اس کا نام یوشا ہے۔ بوڑھا شخص جو لڑکی کے دائیں طرف ہے، یہ اپنے دور کا سب سے بڑا اور ساحروں کا اور طلسم گروں کا استاد، مصر کی سرزمین کا سب سے بڑا ساحر اورج ہے۔ اور اورج کے ساتھ تم جو 2 نوجوان کھڑے دیکھتے ہو، یہ دونوں بھائی ہیں، ایک کا نام بارس ہے اور دوسرے کا نام سادو، اور یہ دونوں یوشا کے بھائی ہیں۔ اس طرح اورج تو اس وقت مصر کا سب سے بڑا اور عظیم ساحر ہے، جبکہ بارس اور سادو اور یوشا تینوں بہن بھائی ہیں۔ ان تینوں کا تعلق انسانوں کی جن سے نہیں بلکہ خود میری یعنی جنات کی جن سے ہے۔ اب تم یہ سوچو گے کہ میں ان چاروں سے یوناف کے خلاف کیسے اور کس طرح کام لوں گا۔ یہ جاننے کے لیے تم دونوں پہلے میرے ساتھ بیٹھو، اس کے بعد میں تمہیں ایک عملی مظاہرہ کراتا ہوں۔ اس پر عزازیل آگے بڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے پہلوؤں پر عارب اور نبیتا بھی جم گئے، جبکہ اورج، بارس، سادھو اور یوشا بھی پہلے کی طرح اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد عزازیل پھر عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو عارب، تمہارے خیال میں اس وقت دنیا میں تم سے زیادہ طاقتور اور پرقوت کون ہے؟ اس پر عارب نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، جہاں تک میں جانتا ہوں میرے آقا 2 ہی اشخاص اس وقت مجھ سے طاقت اور قوت میں زیادہ ہیں، ایک یوناف اور ایک آپ کا ساتھی سترون۔ پر سترون میں خامی یہ ہے کہ اس کی طاقت آہستہ آہستہ ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور اس کی طاقت کی بحالی کے لیے اسے اس کی ساتھی زروا کے ساتھ اسے زنجیر میں آپ کو جکڑنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے، ورنہ جب وہ اپنی قوت کے عروج پر تھا تو ان دنوں جو اس نے یوناف پر ضربیں لگائی تھیں تو میرا دل اس نے بڑا خوش کیا تھا، لیکن بعد میں جب اس کی قوت ڈھلنا شروع ہو گئی تو یوناف نے اسے بڑی آسانی سے اپنے سامنے مغلوب کر لیا۔ تب وہ سترون میرے لیے مایوسی کا باعث بن کر رہ گیا۔ اس پر عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ عارب، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے جوان بارس اور سادو بھی تم سے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس پر عارب طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، میرے آقا، جی مانتا نہیں کہ یہ دونوں جوان طاقت اور قوت میں مجھ سے زیادہ ہوں، اور آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے، آزما کر دیکھتے ہیں۔ بارس اور سادو طاقت اور قوت میں دونوں یکساں ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ ان دونوں کی شکل و صورت بھی کافی حد تک آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اب تم ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ ٹکراؤ، اور پھر دیکھتے ہیں طاقت اور قوت میں کون زیادہ ہے۔ ساتھ ہی عزازیل نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بارس اور سادھو کی طرف پھر دیکھ کر کہنے لگا، سادھو، تم اپنی جگہ سے اٹھو اور میرے اس ساتھی عارب کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرو۔
پھر دیکھتے ہیں تم دونوں میں کون کسے زیر اور مغلوب کرتا ہے۔ عزازیل کے حکم پر سادو اور عارف دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ اس کمرے کے وسط میں آپس میں ٹکرانے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے۔ مقابلے کی ابتدا ہوتے ہی سادو نے سب سے پہلے عارف پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی۔ اپنا دایاں ہاتھ حرکت میں لاتے ہوئے اس نے عارف کے شانے کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن عارف نے اس کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا اور جواب میں اپنی کوہنی کی ایک بھرپور ضرب اس نے سادو کے شانے پر دے ماری۔ لیکن عارف کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے حالانکہ اپنی کوہنی کی ضرب اپنی پوری قوت سے لگائی تھی، لیکن یوں لگتا تھا گویا سادو پر اس ضرب کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ پہلے کی طرح ایک عزم اور استحکام کے ساتھ عارف کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ عارف یہ امید لگائی بیٹھا تھا کہ اس کی کوہنی کی ضرب کھا کر سادو ڈگمگانے اور اپنا توازن کھونے لگے گا۔ لیکن آئین اس موقع پر سادو بھی حرکت میں آیا اور اپنا ہاتھ حرکت میں لاتے ہوئے اس نے جو مکہ عارف کی گردن پر مارا تو عارف چکرا کر رہ گیا اور انتہائی بے بسی کی حالت میں فرش پر گر گیا۔ لیکن جلدی ہی ہمت کر کے عارف پھر اٹھ کھڑا ہوا اور 3 لگاتار گھونسے پھر اس نے سادو پر دے مارے تھے۔ سادو پھر عارف کے ان گھونسوں کو بڑی آسانی سے برداشت کر گیا، اور جب اس نے جوابی عمل کی ابتدا کرتے ہوئے عارف کو اپنے گھونسوں اور ضربوں کا نشانہ بنایا تو عارف پھر ایک بار زمین پر گر گیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہانپنے لگا ہو اور اس حالت میں نہ ہو کہ وہ سادو کی ضربوں کا مزید مقابلہ کرے۔ اس پر عارف اپنی جگہ سے اٹھا، عزازیل کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے آقا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سادو طاقت اور قوت میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے آقا، اس قدر جلدی بے بسی اور مجبور تو کبھی مجھے یوناف نے بھی اپنے سامنے نہ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادو اپنی طاقت اور قوت میں یوناف سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اے میرے آقا، اگر اس سادو کو کسی موقع پر یوناف سے ٹکرایا جائے تو کیا ہی لطف رہے۔ میرے خیال میں یہ سادو یوناف کو بھی مار مار کر دہرا کر دے گا۔ اس پر عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ عارف، کیا تو تسلیم کرتا ہے کہ سادو تم سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے؟ اس پر عارف کہنے لگا، میرے آقا، واقعی یہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور پرقوت ہے۔ عزازیل نے کہا، دیکھ، اس کا بھائی بارز بھی اسی جیسا ہے، دونوں طاقت اور قوت میں ایک جیسے ہیں۔ عارف، کیا تو ان کی بہن یوشا کی طاقت اور قوت کا بھی مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر تو پسند کرتا ہے تو پھر اٹھا نبیتا کو اور یوشا اور نبیتا کے درمیان مقابلہ کراتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ اس پر عارف بولا اور کہنے لگا، میرے آقا، یوشا اور نبیتا کو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ سادو یہ ثابت کر چکا ہے کہ یہ مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے تو یقیناً اس کی بہن یوشا بھی نبیتا پر بھاری ہوگی۔ عارف کی اس گفتگو پر عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ عارف، یہ بارز، سادو اور یوشا جو جنات کی جن سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے سے ایسے طاقتور اور پرقوت نہ تھے جیسے تمہیں یہ اب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ اپنی طبیعی حالت میں تمہارے سامنے آتے تو میرا خیال ہے کہ تم انہیں زیر نہ کر سکتے تو کم از کم تمہارا ان کا مقابلہ آپس میں اتنا برا نہ رہتا۔ لیکن یہ جو سامنے مصر کا سب سے بڑا ساحر اورج بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہی ان لوگوں کو اس قدر پرقوت اور طاقتور بنا دیا ہے۔ اس پر عارف نے حیرت اور تعجب میں عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے آقا، اس اورج نے کیسے ان لوگوں کی قوت اور طاقت میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے؟ اس پر عزازیل نے اورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اورج، ذرا اس کے سامنے اپنے دونوں بلیوں کا حیرت انگیز تماشا دکھاؤ تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ تم کیسے اور کس طرح کسی کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکتے ہو۔ عزازیل کے یوں کہنے پر وہ اورج اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بلی کے 2 چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے بچے تھے۔ وہ دونوں بچے اورج نے دیوان خانے کی دیوار کے قریب رکھ دیے اور پھر وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے کسی عمل کی ابتدا کر دی۔ عارف اور نبیتا کی حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اورج کے اپنا عمل شروع کرنے کے تھوڑی دیر بعد بلی کے ان دونوں بھورے بچوں کی جسامت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ بھورے رنگ کے وہ دونوں بلی کے بچے تھوڑی دیر قبل تک دیوار کے ساتھ چپکے لاغر حالت میں کھڑے تھے، وہ بڑھتے بڑھتے انتہائی پرقوت جوان اور بھورے رنگ کے خونخوار چیتوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔
بلی کے ان دونوں بچوں کو یوں بڑھے ہوئے اور خونخوار انداز میں دیکھتے ہوئے عارب اور نبیتا کسی قدر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اورج نے اپنا ہاتھ فضا کے اندر بلند کرتے ہوئے اپنے پھر کسی دوسرے عمل کی ابتدا کر دی، جس کے رد عمل کے طور پر بھورے رنگ کے خونخوار چیتے دوبارہ بلی کے لاغر بچوں کی شکل و صورت اختیار کر گئے۔ اور جب یہ عمل ہو چکا تب عزازیل پھر عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو عارب، کیا تمہیں اب یقین آیا کہ یہ اورج کسی کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکتا ہے؟ عارب نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، ہاں میرے آقا، اب تو میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکا ہوں۔ عزازیل پھر کہنے لگا، دیکھ، جس طرح اس نے بلی کے بچوں کو طاقتور بناتے ہوئے چیتوں کی شکل دے دی تھی، اسی طرح اور اسی عمل کو کام میں لاتے ہوئے اس اورج نے بارس، سادو اور یوشا کی قوت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو عارب بڑے اشتیاق اور بڑے شوق سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے آقا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ اورج میری اور میری بیوی نبیتا کی طاقت اور قوت میں بھی بارس، سادو اور یوشا کی طرح اضافہ کر دے؟ اس پر عزازیل بڑے پرسکون انداز میں کہنے لگا، ہاں کیوں ممکن نہیں، اورج ایسا کر سکتا ہے۔ اس پر عارب منت کے سے انداز میں کہنے لگا، اے میرے آقا، اس اورج سے کہو کہ بارس، سادو اور یوشا کی طرح میری اور نبیتا کی بھی طاقت میں اضافہ کر دے۔ اس پر عزازیل بولا اور مصر کے اس ساحر اورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بزرگ اورج، میری خاطر تو اس میرے رفیق عارب اور اس کی بیوی نبیتا کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کر دے۔ اس پر اورج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور پھر وہ عزازیل سے کہنے لگا، بزرگ عزازیل، ان دونوں میاں بیوی سے کہو میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلیں تاکہ میں ان پر ویسا ہی عمل کر دوں جیسا اس سے پہلے میں بارس، سادو اور یوشا پر کر چکا ہوں۔ اس پر عزازیل نے فوراً عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں میاں بیوی اورج کے ساتھ جاؤ اور پھر دیکھو یہ کیسے تمہیں بارس، سادو اور یوشا کی طرح طاقتور بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اورج کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عارب اور نبیتا اورج کے ساتھ پھر اسی کمرے میں آئے۔ عارب مسکراتے ہوئے عزازیل کے پاس بیٹھ گیا اور پھر وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ کا بھی کوئی جواب نہیں، آپ نے اس اورج کو بھی خوب تلاش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا شخص کوئی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس کے عمل کرنے کے بعد میں اپنے اندر اس قدر طاقت اور قوت محسوس کرتا ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت یوناف کی طرف جاؤں، اس سے مقابلہ کروں اور اسے اپنے سامنے مار مار کر ادھموا کر دوں۔ عارب کی یہ گفتگو سن کر عزازیل نے ایک مکروہ قہقہا لگایا اور پھر کہنے لگا، دیکھ عارب، یہ سب کچھ یوناف ہی کو تو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس پر عارب پھر بولا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، اب تو میں اس بارس اور سادو کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں اور میں خیال کرتا ہوں کہ انہیں اب میں اپنے سامنے زیر اور مغلوب بھی کر سکوں گا۔ اس پر عارب پھر بولا اور کہنے لگا، نہیں عارب، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ عارب نے چونک کر عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے آقا، میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ عزازیل کہنے لگا، اس لیے نہیں کر سکتے کہ بارس اور سادو کچھ لحاظ سے تم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ تینوں بہن بھائی یعنی بارس، سادو اور یوشا اپنی قوتیں ایک دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں، یعنی اگر بارس کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو اور وہ اس سے ہار رہا ہو تو یہ سادو اور یوشا حرکت میں آ کر اپنی قوتیں اسے منتقل کر کے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس پر عارب نے چونک کر کہا، میرے آقا، کیا یہ عمل بھی اورج نے انہیں سکھایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ عمل مجھے اور نبیتا کو بھی سکھا دیا جائے۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، نہیں عارب، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عمل صرف بارس، سادو اور یوشا ہی آپس میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق تمہاری جن سے نہیں ہے۔ اس بات کو تم یوں سمجھو کہ یہ عمل میری جن سے تعلق رکھنے والے کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ایسا کام، ایسا فعل نہیں کر سکتا۔ اس پر عارب مایوسانہ سے انداز میں کہنے لگا، اے آقا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ نئی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے باوجود میں اس بارس، سادو اور یوشا کے سامنے مغلوب ہی رہوں گا۔ اس پر عزازیل فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، ان تینوں کو تم پر صرف یہی فوقیت نہیں بلکہ یہ تم دونوں میاں بیوی پر
اپنی ایک اور بھی فوقیت رکھتے ہیں، اور یہ فوقیت بھی انہیں اپنی جنس کی ہی بنا پر ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ابھی ان کا اور تمہارا مقابلہ کرا دیا جائے تو یہ اگر چاہیں تو تمہیں مقابلے کے دوران ہی تمہاری سری قوتوں سے تمہیں صرف تمہاری طبعی حالت میں تبدیل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گی۔ اس طرح یہ دو لحاظ سے تم لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اب میں انہیں یوناف کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ یوناف پر بھی انہیں دو طرح کی فوقیت ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ تینوں بہن بھائی اپنی قوت کو ایک دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ جس کسی سے بھی یہ مقابلہ کریں گے اور اس کے پاس کوئی سری قوت ہوگی تو اس کے ساتھ مقابلے کے دوران یہ اپنے مد مقابل کی ساری سری قوتوں سے بھی محروم کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہیں ان کی دو فوقیتیں جن کی بنا پر مجھے امید ہے کہ یہ تینوں آنے والے دور میں ہمیشہ یوناف اور بیوسا کے ساتھ مقابلے میں ہمیشہ کامیاب اور کامران رہا کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بارس کے پاس گیا، اس کے کان میں کچھ کہا، اور پھر دوبارہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عزازیل نے بارس کے کان میں نہ جانے کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے پر سنگینی، اس کے چہرے پر نفرت اور کرختگی پھیل گئی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس نے مصر کے ساحر اورج کی گردن پکڑ لی، اور اس طاقت اور قوت سے اس نے اس کی گردن دبائی کہ اورج کا دم گھٹ گیا اور وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ عارب اور نبیتا نے جب یہ دیکھا کہ بارس نے اورج کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ عارب فوراً عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے آقا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اورج تو ہمارا محسن تھا، اس نے ہمیں نئی طاقت اور قوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر بارس کے پاس گئے تھے تو آپ نے بارس کو اس اورج کا خاتمہ ہی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پر عزازیل مکروہ قہقہہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے عارب، میں نے بارس کو اورج کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی کہا تھا۔ عارب نے ایک طرح کا احتجاج کرتے ہوئے کہا، اے آقا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اب عارب نے ایک طرح کا احتجاج کرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ عزازیل بڑے دانشورانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے میرے عزیز کہ جب آنے والے دنوں میں ہم یوناف اور بیوسا کو لگاتار اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بارس، یوشا، سادو، تم دونوں نے یہ طاقت کہاں سے حاصل کی ہے۔ یقیناً ابلیکا بھی اس سلسلے میں حرکت میں آ جائے گی۔ ابلیکا کی طاقت اور قوت کو تم جانتے ہو کہ وہ ہر صورت میں تلاش کر لے گی کہ یہ طاقت اور قوت اپنی عورت سے حاصل کی ہے، لہٰذا ابلیکا عورت سے یہ سارا عمل جان کر یوناف اور بیوسا پر کر دے گی۔ اس طرح وہ یوناف اور بیوسا کی طاقت اور قوت کو بڑھا کر ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس طرح یوناف، بارس، یوشا اور سادو کو بھی اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنا شروع کر دے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اورج کو میں نے موت کے گھاٹ اس لیے اتروا دیا ہے تاکہ اس کے جو عمل ہیں وہ یوناف اور بیوسا تک نہ پہنچنے پائیں۔ عارب پھر بولا اور کہنے لگا، اس طرح اے میرے آقا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے پاس جس قدر علم تھا کم از کم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس سے حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ جواب میں عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اتنا احمق نہیں ہوں عارب، جو کچھ اس کے پاس عمل اور علم تھا وہ پہلے ہی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس سے حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کے پاس کچھ نہ رہا تھا جو میرے لیے سود مند ہوتا، لہٰذا اسے میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر عارب اور نبیتا کسی قدر خوش ہو گئے تھے، اور پھر وہ اورج کی لاش کو اسی کمرے میں چھوڑ کر سب اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس زمانے تک دنیا کے مختلف خطوں سے وحشی قوم میں نمودار ہو کر مختلف ملکوں اور علاقوں میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب رونما کر چکی تھیں۔ وحشی ہن چین سے نمودار ہو کر کولون کیمرا، پیرس، چالونزینیا اور اٹالی کے وسیع حصوں کو روندنے کے بعد کوہ ایلپس کو پار کرنے کے بعد میلان شہر تک جا پہنچے تھے۔ دوسری طرف اسکینڈیوینیا سے گوتھ بھی ظہور کر چکے تھے۔ یہ لوگ بھی چین کی سرحدوں کو چھوتے ہوئے موڑے تھے، اور اس کے بعد یہ تھیریس، مقدونیہ، کورنت سے ہوتے ہوئے اٹالی کے شمالی علاقوں میں تباہی مچاتے ہوئے آگے نکل گئے تھے، اور پھر مزید یہ کہ
اسکینڈیوینیا ہی کے اینگلو سیکسن نمودار ہوئے۔ ان لوگوں نے انگلستان کو اپنا نشانہ اور ہدف بنایا، اور روس کے علاقوں میں وندال یعنی وینڈلز اور کارپیتھین نمودار ہوئے، اور یہ بھی پہلے چین کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ وہاں سے ٹکرانے کے بعد انہوں نے اٹالی کا رخ کیا۔ وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے یہ لوگ سسلی سے ہوتے ہوئے افریقہ پہنچے۔ قرطاجنہ کا تباہ شدہ شہر ایک طرف چھوڑتے ہوئے یہ سمندر کی پٹی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب آگے سمندر آیا تو انہوں نے سمندر کو عبور کیا تھا، ہسپانیہ میں داخل ہوئے۔ ہسپانیہ کو روندنے لوٹ مار کرنے کے بعد یہ لوگ فرانس میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی انہوں نے خوب اودھم مچایا، اور اس کے بعد یہ مختلف یورپی ممالک میں پھیل گئے۔ جرمنی سے فرینکس بھی نمودار ہوئے تھے، اور فرانس کو روندتے ہوئے ہسپانیہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ سکائی اور یوٹیچی یعنی ترک بھی اپنا اپنا کردار ادا کر چکے تھے۔ جن دنوں مارک اینتھونی آکٹویس سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے مشرق سے روم کی طرف گیا ہوا تھا، ان دنوں ایران پر 13واں ارشک حکومت کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مارک اینتھونی مشرق سے یورپ کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی غیر موجودگی میں سیکسا نام کے ایک رومن جرنیل کو اپنا قائم مقام بنا گیا ہے، تو اس نے مارک اینتھونی کی اس غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے ارادہ کیا کہ مارک اینتھونی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں پر قبضہ کر لے جو علاقے مشرق میں رومنوں نے حملہ آور ہو کر اشکانیوں سے چھین لیے تھے۔ ارشک 13 کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں ایک رومن جرنیل جس کا نام لیبینس تھا ارشک 13 کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس لیبینس کا نام جولیس سیزر کے قاتلوں میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ اشکانیوں کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ رومنوں کا یہ جرنیل لیبینس انتہائی دانشمند، انتہائی تیز ترار اور جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ یہ رومنوں کے فنون جنگ سے خوب آگاہی رکھتا تھا۔ ارشک نے اس کی خدمات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ لیبینس کی اس نے خوب خاطر مدارت کی اور اسے اپنی لشکریوں کی تربیت کا کام مقرر کر دیا۔ اس لیبینس کے ساتھ ارشک نے اپنے بیٹے پیکارس کو بھی لگا دیا تھا تاکہ وہ اس کی تربیت کے کام کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ اور اس طرح رومن جرنیل لیبینس اور ارشک کے بیٹے پیکارس کے درمیان بہترین دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ پھر جب ارشک 13 نے دیکھا کہ لیبینس نے اس کے لشکریوں کو تربیت دے دی ہے، اور پھر یہ کہ مارک اینتھونی ابھی تک اٹالی میں ہے، تو اس نے وہ علاقے واپس لینے کا ارادہ کر لیا جو رومنوں نے اس سے چھین لیے تھے۔ پس اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے لیبینس کو بنایا اور اپنے بیٹے پیکارس کو ایک نائب کی حیثیت سے لیبینس کے ساتھ روانہ کر دیا، اور حکم دیا کہ وہ سوریا کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لے۔ سوریا کا یہ علاقہ ویسے تو اشکانیوں ہی کا تھا، لیکن رومنوں نے حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ پس ارشک کا حکم پاتے ہی اس کا بیٹا پیکارس اور رومن جرنیل لیبینس سوریا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے جرار لشکر کے ساتھ اشکانی سلطنت کے مرکزی شہر سے کوچ کر چکے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ لیبینس اور پیکارس نے دریائے فرات کو عبور کیا۔ ان کا مقابلہ تو مارک اینتھونی کو ہی کرنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت وہ روم میں تھا، لہٰذا سوریا میں اس کا قائم مقام جرنیل سیکسا ہی تھا۔ سیکسا نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اشکانیوں کی پیش قدمی کو روک دی۔ اس مقصد کے لیے اس نے بھی ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ گو یہ تیاری اس نے اجلت میں کی تھی، تاہم اپنے لشکر کے ساتھ وہ سوریا شہر سے نکلا اور لیبینس اور پیکارس کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ سیکسا کو یقین تھا کہ وہ اشکانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ رومن لشکر بہتر طور پر تربیت یافتہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اشکانیوں کے لشکر میں تربیت اور نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ لیکن سیکسا کو یہ خبر نہ تھی کہ بھگوڑا رومن جرنیل لیبینس رومن طرز جنگ پر ہی اشکانی لشکر کی تربیت کر چکا تھا، اور پھر یہ کہ اس لشکر کی کمانداری بھی خود لیبینس ہی کر رہا تھا۔ سوریا کے باہر اشکانیوں اور رومنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ سیکسا نے شروع میں بڑے تیز حملے کر کے اشکانیوں پر چھا جانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف رومن جرنیل لیبینس نے سیکسا کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر رکھ دیا۔ پھر لیبینس ہی کے حکم پر اشکانی دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آئے، اور سیکسا کے لشکر پر انہوں نے 3 طرف سے ایسے خوفناک حملے کیے کہ سیکسا اور اس کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ لیبینس اور پیکارس نے بھاگتے ہوئے رومیوں کا تعاقب کیا۔ انہوں نے ان کا خوب قتل عام کیا۔ بہت کم لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر فرار ہونے کا موقع ملا تھا۔
رومن جرنیل سیکسا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ سوریا سے کلیکیا کی سرحدوں میں داخل ہو گیا تھا۔ سوریا سے باہر رومن جرنیل سیکسا کو شکست دینے کے بعد اشکانیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید پیش قدمی کی۔ فرات انطاکیہ کے درمیانی علاقوں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر یہ دوسرے رومن مقبوضہ جات کی طرف بڑھی، لیکن یہاں انہیں بہت مشکلات پیش آئیں کیونکہ بعض شہر جزیرہ نما تھی اور ان کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ آخر طویل محاصرے کے بعد دوسرے رومن شہر بھی ایک ایک کر کے فتح ہوتے چلے گئے۔ اس قدر علاقے فتح کرنے کے بعد لیبینس اور پیکارس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیکارس کی سرکردگی میں دیا گیا، دوسرا حصہ لیبینس نے اپنے پاس رکھا۔ پیکارس اپنے حصے کے لشکر کو لے کر فینیقیا اور سوریا کے باقی ماندہ علاقوں کو مسخر کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ باقی نصف لشکر لیے ہوئے لیبینس ایشیائی کوچک کی طرف بڑھا تاکہ وہاں کے زرخیز مقامات رومنوں سے چھین لے۔ اب پیکارس نے پورے سوریا اور فینیقیا کو مسخر کر لیا تھا اور صرف سور شہر اس کی دست برد سے محفوظ رہا کیونکہ یہ مضبوط بحریہ کے بغیر فتح نہ کیا جا سکتا تھا۔ پیکارس کے پاس چونکہ بحری بیڑا نہ تھا لہذا وہ سور شہر کو فتح نہ کر سکا۔ بحیرہ روم کی پٹی کے ساتھ انگنت شہروں کو فتح کرنے کے بعد پیکارس نے فلسطین کا رخ کیا۔ جن دنوں پیکارس فلسطین میں داخل ہوا ان دنوں فلسطین کے تخت پر دو دعوے دار تھے اور دونوں ہی فلسطین کی حکومت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دونوں رومن جرنیل تھے، ایک کا نام ہرکینیسس اور دوسرے کا نام اینٹیگونس تھا۔ ہرکینیسس چچا تھا جبکہ اینٹیگونس اس کا بھتیجا تھا۔ جس وقت پیکارس اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوا تو اینٹیگونس فوراً پیکارس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اگر اشکانی اس کی حمایت کریں اور اسے فلسطین کا تاج و تخت دلوانے میں مدد کریں تو اینٹیگونس انہیں 28 لاکھ پاؤنڈ اور 500 انتہائی خوبصورت عورتیں نذرانے کے طور پر پیش کرے گا، اور اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر وہ اشکانیوں کی مدد سے فلسطین کا تاج و تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اشکانی حکومت کو سالانہ خراج بھی ادا کیا کرے گا۔ پیکارس نے اینٹیگونس کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ فلسطین پر اس نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی اور تاج و تخت اینٹیگونس کے حوالے کر دیا۔ اب اینٹیگونس نے وہ ساری شرائط پوری کر دکھائیں جو اس نے پیکارس کے ساتھ کی تھی۔ پیکارس کی طرح رومن جرنیل لیبینس نے بھی خوب فتوحات حاصل کی۔ لیبینس نے کلیکیا کا رخ کیا جہاں رومن جرنیل سیکسا نے قیام کیا ہوا تھا۔ لیبینس کے پہنچنے تک سیکسا نے ایک جرار لشکر تیار کر لیا تھا اور وہ لیبینس کے مقابلے پر آیا لیکن شکست کھائی اور جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد لیبینس کے قدم بڑھتے چلے گئے اور پمفیلیا، لیکیا اور کاریا کے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف روم میں جب مارک اینتھنی کو یہ خبر ہوئی کہ ایشیا میں اس کے خلاف انقلاب رونما ہو چکا ہی اور پھر یہ کہ پیکارس اور لیبینس نے اس کے علاقوں میں اودھم مچا دیا ہے اور اکثر علاقوں کو انہوں نے فتح کر کے اشکانی سلطنت میں وسعت پیدا کر دی ہے، تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اٹالی سے کوچ کیا۔ لشکر کے ایک حصے کی کمانداری اس نے ایک اپنے بہترین جرنیل وینٹیٹنیس کو دے دی تھی اور اسے آگے آگے روانہ کیا تھا تاکہ پیکارس اور لیبینس کی پیش قدمی اور یلغار کو روک کر رکھتی۔ لیبینس کو جب خبر ہوئی کہ مارک اینتھنی کا ایک نائب جرنیل وینٹیٹیس اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بڑا فکر مند ہوا، اس لیے کہ وینٹیٹیس کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا اس نے کاریا کے علاقے سے پسپائی کی اور پھر یلیکیا چلا گیا تھا۔ یہاں اس نے تیز رفتار قاصد پیکارس کی طرف روانہ کیے اور وینٹیٹیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے مزید کمک طلب کی۔ وینٹیٹیس کی اس پیش قدمی سے خود پیکارس بھی فکر مند ہوا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے جو سواروں پر مشتمل تھا بڑی تیزی سے لیبینس کی طرف روانہ کر دیا۔ گو لیبینس کو یہ کمک بر وقت مل گئی تھی اور وینٹیٹیس کے اس کے مقابل آنے سے کچھ دن پہلے یہ لیبینس کے لشکر میں شمولیت اختیار کر گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب وینٹیٹیس اور لیبینس کے درمیان کلیکیا شہر کے باہر جنگ ہوئی تو یہ جنگ کوئی اتنی اہم اور خوفناک ثابت نہ ہوئی، اس لیے کہ مارک اینتھنی کا جرنیل وینٹیٹیس بڑی آسانی سے لیبینس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں لیبینس رومنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور وینٹیٹیس نے لیبینس کی گردن مار دی تھی۔
پیکرس نے جب لیبینس کی شکست اور اس کے مرنے کی خبر سنی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا اور عافیت اسی میں دیکھی کہ وہ شمالی سوریا پہنچ جائے۔ سوریا آتے ہی اس نے تیز رفتار قاصد اپنے باپ یعنی اشکانیوں کے حکمران ارشک سیزدہم کی طرف روانہ کر دیے تھے اور رومن جنرل وینٹیٹیس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس نے کمک طلب کی۔ ان حالات میں ارشک سیزدہم فوراً حرکت میں آیا اور ایک کافی بڑا لشکر اس نے اپنے ایک جرنیل فرناپات کی کمانداری میں اپنے بیٹے پیکارس کی مدد کے لیے روانہ کیا، اور دوسری طرف رومن جنرل وینٹیٹیس بھی بڑا عیار اور ہوشیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دونوں اشکانی لشکر آپس میں مل کر اس کے لیے کسی مصیبت اور دشواری کا باعث بنے، لہٰذا جب اسے خبر ہوئی کہ ایک اشکانی جرنیل فرناپات لشکر لے کر پیکارس کی مدد کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس نے پیکارس کو فراموش کرتے ہوئے فرناپات کا رخ کیا، اور رات کی تاریکی میں اس نے فرناپات اور اس کے لشکر پر ایسا شبخون مارا کہ فرناپات کے لشکر کو اس نے نہ صرف شکست دی بلکہ اشکانی لشکر کے بہت بڑے حصے کو اس نے موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا، اور جو باقی بچے وہ رات کی تاریکی میں اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ فرناپات کا خاتمہ کرنے کے بعد رومن جنرل وینٹیٹیس پیکارس کی طرف بڑھا تھا۔ فرناپات کی شکست سے پیکارس کے حالات پہلے ہی دگرگوں ہو رہے تھے، اور جب اس نے سنا کہ فرناپات کا خاتمہ کرنے کے بعد وینٹیٹیس اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے پیکارس بھاگ کھڑا ہوا اور دریائے فرات کو عبور کر کے اس نے اپنی جان بچائی۔ لیکن پیکارس آسانی سے اپنی شکست کو گوارا کرنے والا نہ تھا، چنانچہ وہ پھر سے جنگی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ موسم سرما گزرتے ہی اس نے رومنوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے دریائے فرات کو عبور کیا۔ دوسری طرف وینٹیٹیس نے بھی اپنی بکھری ہوئی افواج کو جمع کیا اور اس نے دریائے فرات کے کنارے کنارے بلند ٹیلوں پر اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور یہاں انہوں نے اپنے ارد گرد خندقیں بھی کھود لی تھیں۔ پیکارس یہ سمجھا کہ یا تو رومنوں کی فوج ناکافی ہے یا فوج خوفزدہ ہو کر ٹیلوں پر جمع ہو گئی ہے، لہٰذا پیکارس اپنے لشکر کے ساتھ ان ٹیلوں کی طرف بڑھا تاکہ انہیں مسخر کر لے، لیکن جو ہی اس نے ان ٹیلوں پر چڑھنا شروع کیا اوپر سے رومن فوج نے پرزور حملے کیے۔ اشکانی لشکر چونکہ نشیب میں تھا اس لیے اسے سخت جانی نقصان ہوا، اور اس افراتفری کے عالم میں خود اشکانی جرنیل یعنی ارشک سیزدہم کا بیٹا پیکارس بھی لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اب پیکارس کی شکست خوردہ لشکر نے اس پل کی طرف بھاگنا شروع کیا جو پیکارس نے دریائے فرات عبور کرنے کے لیے بنوایا تھا، لیکن رومن جرنیل وینٹیٹیس نے بڑے خونخواری سے اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا اور آگے بڑھ کر اس نے پل کو توڑ دیا اور نصف کے قریب اشکانی لشکر کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بچے کچے اشکانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اینٹیگونس کے ہاں پناہ لینا چاہی، جسے پیکارس نے فلسطین کا تاج و تخت حاصل کر کے دیا تھا، لیکن اس احسان فراموش شخص نے اشکانی لشکر کو پناہ دینے کے بجائے ان سارے لشکر کو اسیر کر کے وینٹیٹیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وینٹیٹیس نے ان سارے اشکانی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس شکست کے بعد اشکانیوں کے حوصلے ایسے پست ہوئے کہ انہوں نے ایشیائی کوچک کو فتح کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی حدود مملکت پر ہی خیانت کر لی تھی۔ پیکارس کی موت کے بعد اس کے بوڑھے باپ ارشک سیزدہم کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ فرہاد چہرم کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا۔ یہ فرہاد چہرم ارشک چہاردہم کے لقب سے اشکانی سلطنت کا بادشاہ بنا تھا۔ فرہاد ایک ظالم شخص تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی دستے ظلم اپنے بھائیوں کی طرف بڑھایا اور اس میں اس نے ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتارا تاکہ تخت و تاج کا اور کوئی دعوے دار باقی نہ رہے۔ اپنے بھائیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد یہ ظالم فرہاد اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح اشکانی حکمران ارشک سیزدہم کا خاتمہ ہوا اور یہ شخص اپنے حسرتناک انجام کو پہنچا۔ کہتے ہیں اس شخص کا عہد بڑا پرعظمت عہد تھا، اس نے نہ صرف اشکانیوں کی شہرت میں اضافہ کر دیا تھا بلکہ اہل روما بھی اشکانیوں سے خوف کھانے لگے تھے۔ وہ خود تو کوئی عظیم حکمران نہ تھا لیکن اسے عمدہ جرنیل حاصل ہوئے تھے جنہوں نے دور دور تک فتوحات کا سلسلہ قائم کیا تھا۔ ارشک سیزدہم کے دور حکومت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے دارا شہر کے بجائے پہلی بار مدائن شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ارشک چہاردہم یعنی فرہاد نے اپنے خاندان سے فارغ ہو کر اشکانی امراء کی طرف رجوع کیا اور متعدد امراء جو اس کے ظلم و تشدد کو ناپسند کرتے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس وحشیانہ روش سے خوفزدہ ہو کر
بعض اعیان سلطنت ترک وطن کر گئی تاکہ زندگی کے آخری دن امن سے گزاریں۔ کچھ لوگوں نے مارک اینتھنی کے ہاں پناہ لی، ان میں ایک نامور شخص مونیسس بھی تھا۔ یہ پیکارس کی فوجوں کا سالار اور سوریا کی جنگ میں نمایاں خدمات انجام دے کر ناموری حاصل کر چکا تھا۔ اس نے مارک اینتھنی کو بتایا کہ فرحات چہرروم کے ناروا سلوک نے اشکانیوں کے دلوں میں ناسور ڈال دیے ہیں، اس لیے اشکانی سلطنت کو فتح کرنے میں دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ تجویز پیش کی کہ اگر وہ اس کے ساتھ لشکر بھیج دے تو وہ آسانی سے اشکانیوں کے خلاف فتح حاصل کر لے گا اور اسے رومیوں کا باجگزار بنا دے گا۔ مارک اینتھنی کو مونیسس کی یہ تجویز بڑی پسند آئی اور چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایشیا کے دور دراز علاقوں کو فتح کرنے کی اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کرے، اس لیے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایران کے بادشاہ ارشک چہاردہم یعنی فرحات چہرروم کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد مصر کی طرف روانہ کیے، اس لیے کہ ان دنوں مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں ہی اپنی محبوبہ کلوپترا کے پاس قیام کیے ہوئے تھا، اور ایرانی جرنیل مونیسس ایران سے بھاگ کر اس کے پاس مصر ہی چلا گیا تھا۔ فرحات چہرروم نے ان قاصدوں کے ذریعے مونیسس کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ ایران واپس آ جائے تو اس کی پوری دلجوئی کی جائے گی، اور پھر یہ کہ اس کے منصب میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا۔ مونیسس یہ پیغام سن کر واپس ایران کو جانے کو آمادہ ہو گیا اور مارک اینتھنی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ ایران پہنچ کر اس کے لیے اور بھی زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مارک اینتھنی کو مونیسس کا واپس جانا ناگوار تو گزرا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ ایران پہنچ کر رومیوں کے لیے راہ ہموار کر دے، اس لیے اسے واپسی کی اجازت دے دی۔ مونیسس ابھی ایران کے دربار میں پہنچا ہی تھا کہ مارک اینتھنی نے اپنے سفیر فرحات چہرروم کے پاس بھیجے اور باہمی روابط قائم کرنے کے لیے اس کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ ہی فرحات چہرروم سے کہا کہ وہ رومن جھنڈے جو ہاران کی جنگ میں ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے واپس کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اسی جنگ میں جو رومن قیدی ہوئے تھے اور جو ابھی تک زندہ تھے، مارک اینتھنی نے ان قیدیوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ دراصل ایران کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی پیشکش تو محض ایک خیال تھا۔ وہ ایران کی توجہ دوسری طرف مبذول کر کے ایران کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ مارک اینتھنی کو یہ خبریں بھی پہنچیں کہ جس وقت اس کے جرنیل وینٹیٹیس نے ایرانیوں کے خلاف فتوحات حاصل کی تھیں، تو ان فتوحات کی خبریں جب روم پہنچیں تو روم شہر میں وینٹیٹیس کے حق میں کئی روز تک بہترین جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مارک اینتھنی چاہتا تھا کہ وہ بھی ایسی فتوحات حاصل کر کے اس کی فتوحات کے حوالے سے کئی روز تک اٹالی میں جشن منایا جاتا رہی۔ وہ کسی رومن جرنیل سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے خفیہ طور پر ایران پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ مصر میں قیام کے دوران ایرانی حکومت سے قاصدوں کے ذریعے سے روابط قائم کرنے کے بجائے مارک اینتھنی نے ایک اور بھی کام کیا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کی طرف بھی روانہ کر دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے مارک اینتھنی کو کمک فراہم کرے۔ ارتاواسد رومنوں سے خائف تھا، اس لیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ 7,000 پیادہ اور 6,000 سوار ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لیے رومنوں کو مہیا کرے گا۔ آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کا یہ جواب سن کر مارک اینتھنی خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے 1,00,000 لشکر کو عمدہ قسم کی تربیت دینے لگا تھا، اور اس کے اس 1,00,000 کے لشکر میں 7,000 پیادہ رومن، 10,000 گول اور گرجستانی سوار اور 30,000 رومن تھے جو تیزی سے حملہ آور ہونے میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ مارک اینتھنی کو فوائد حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ فی الفور ایران پر حملہ آور ہو جاتا اور اشکانی سلطنت کو مدافعت کی تیاریاں نہ کرنے دیتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے اپنی محبوبہ کلوپترا کے پاس قیام کرتے ہوئے کافی وقت ضائع کر دیا اور بڑی تاخیر سے وہ اپنے 1,00,000 کے لشکر کو لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تک اشکانی سلطنت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکی تھی۔ آرمینیا کے حکمران ارتاواسد نے مارک اینتھنی اور اس کے لشکریوں کا پرجوش خیر مقدم کیا اور مارک اینتھنی کو مشورہ دیا کہ اس وقت اشکانی لشکر فرات کے کنارے جمع ہے اور آذربائیجان کا حکمران ان کے ساتھ ہے، اس لیے مارک اینتھنی اگر آذربائیجان پر حملہ کر دی تو اسے بآسانی فتح کر سکتا ہے۔
مارک اینتھنی نے ارتاواسد کے اس مشورے کو پسند کیا اور اس کے مشورے کے مطابق اس نے آذربائیجان کا رخ کیا، اور خود تو وہ تیزی سے آذربائیجان کے دارالحکومت پراسپا کی طرف بڑھا تھا اور حکم دیا کہ فوجی دستے محاصرے کے آلات جو 3000 چھکڑوں پر لدے ہوئے تھے اس کے پیچھے پیچھے لے کر آ جائیں۔ مارک اینتھنی کا خیال تھا کہ وہ پراسپا شہر پر اچانک حملہ کر کے اسے فتح کر لے گا، لیکن اس کا خیال درست ثابت نہ ہوا اور یہاں اسے مجبوراً محاصرے کے آلات کی آمد کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اشکانی بھی غافل نہ بیٹھے ہوئے تھی، وہ فرات کا کنارہ چھوڑ کر دشمن کے پیچھے پیچھے چلے آئی۔ فرحات چہرم کو معلوم ہوا کہ مارک اینتھنی کے وہ فوجی دستے جو محاصرے کے آلات لیے جا رہے تھے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اپنے لشکر کو ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اشکانی لشکر نے رومنوں کو گھیرے میں لے کر تقریباً 10,000 رومنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور محاصرے کے آلات پر قبضہ کرنے میں اشکانی لشکر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال سے رومن سخت پریشان ہوئے۔ ادھر آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کو جب اشکانیوں کے ہاتھوں رومی لشکر کی تباہی کی خبر ملی تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں رومنوں کو اشکانیوں کے ہاتھوں شکست نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو رومنوں کو شکست دینے کے بعد اشکانی اس پر بھی حملہ آور ہو کر اسے بھی نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا وہ اپنا لشکر لے کر الگ ہو گیا اور آرمینیا واپس چلا گیا۔ مارک اینتھنی نے جب محسوس کیا کہ پراسپا کو فتح کرنا آسان نہیں، اور پھر یہ کہ محاصرے کے آلات پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے اور خوراک باقاعدہ مہیا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نے پراسپا کو فتح کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ اب اس کے سامنے صرف 2 ہی صورتیں تھیں۔ اول یہ کہ وہ نہر ارومیہ کے کنارے کی چراگاہوں کی طرف نکل جائے اور اپنے لشکر کو محفوظ کر لے۔ دوم یہ کہ وہ تبریز کے کوہستانی دامن میں پناہ لے لے اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرے۔ لیکن نہر رومیہ کی چراگاہوں میں اشکانی پہلے ہی اتر کر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے مارک اینتھنی نے تبریز کے کوہستانی سلسلوں کا رخ کیا۔ اب اشکانیوں کو جب یہ خبر ملی کہ مارک اینتھنی نے اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کے کوہستانی سلسلوں کا رخ کیا ہے، تو انہوں نے رومنوں کا پیچھا کیا اور تیسرے روز رومن لشکر کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال دیا۔ 3 ماہ تک اشکانیوں نے رومنوں کا گھیراؤ کر کے ان کا قافیہ تنگ کر دیا۔ یہاں سردی شدت کی تھی اور رومیوں کو خوراک اور پانی میسر آنے کی بڑی دشواری ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے تقریباً 8,000 سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ یہاں سے مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ جون تون کر کے نکلا اور دریائے اراکسیا کے کنارے جا پہنچا۔ اس طرح دریا کو پار کر کے وہ ایرانیوں کی دسترس سے محفوظ ہو گیا۔ دوسری طرف فرحات چہرم نے بھی رومنوں کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور یہی غنیمت جانا کہ دشمن ایران کی حدود سے نکل چکا ہے۔ اب رومن لشکر ایرانیوں کی دسترس سے تو باہر ہو گیا تھا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کسی گرم علاقے میں پہنچتا ان کے 8,000 اور سپاہی راستے کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس شکست اور بددلی کے باوجود مارک اینتھنی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح پھر یہ مہم شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے فوری وجہ یہ پیدا ہوئی کہ آذربائیجان کا حکمران اشکانی بادشاہ فرحات چہرم سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اس سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں ناانصافی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اشکانی حکمران فرحات چہرم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس وقت تک مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مصر پہنچ چکا تھا اور وہ اپنی محبوبہ کلوپترا کے ساتھ داد عیش دیتے ہوئے دن گزار رہا تھا۔ ان حالات میں آذربائیجان کے حکمران نے سکندریہ شہر میں مارک اینتھنی کے پاس اپنے سفیر بھجوائی اور اشکانیوں کے خلاف اس نے مدد طلب کی۔ مارک اینتھنی ممالک مشرق میں قدم رکھنے کے لیے موقع کا منتظر تھا، چنانچہ اس نے آذربائیجان کے حکمران کی مدد کرنا قبول کر لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ مصر سے نکلا اور آرمینیا کی طرف پیش قدمی کی، کیونکہ وہ سب سے پہلے آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کو سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ گزشتہ جنگ میں ارتاواسد اشکانیوں کے خوف سے مارک اینتھنی سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے قبل ہی اس نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ آرمینیا کے مرکزی شہر سے باہر آرمینیا کے حکمران ارتاواسد اور مارک اینتھنی کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ارتاواسد کو شکست اور مارک اینتھنی کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مارک اینتھنی نے آرمینیا میں خوب لوٹ کھسوٹ کی۔
وہاں اپنے فوجی دستے متعین کر کے واپس مصر چلا گیا۔ دراصل وہ اشکانیوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اشکانیوں کے مقابلے میں اسے شکست ہی نہ اٹھانا پڑے۔ ایک مرتبہ پھر مارک اینتھنی نے ایران کا رخ کیا، لیکن ایران پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ میڈیا کی طرف بڑھا۔ میڈیا کے حکمران کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا جس کی روح سے آرمینیا کا کچھ علاقہ میڈیا کی سلطنت میں شامل کر دیا گیا، اور رومن دستے جو آرمینیا میں مقرر کیے گئے تھے میڈیا کے حکمران کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد مارک اینتھنی ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ واپس مصر چلا گیا تھا۔ شاید مارک اینتھنی نے اشکانیوں پر حملہ آور ہونے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ دوسری طرف اشکانیوں کے حکمران نے مارک اینتھنی کی ان کارروائیوں کو اکثر ناپسند کیا جو اس نے میڈیا اور آرمینیا میں کی تھیں۔ جب مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ واپس مصر چلا گیا تو فرحات چہرروم نے میڈیا کے حکمران کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی شروع کر دی، اور میڈیا کے حکمران کے ساتھ اشکانیوں کی ایک ہولناک جنگ شروع ہوئی جس میں میڈیا کو شکست ہوئی اور اشکانی فتح مند رہے۔ میڈیا کے حکمران کی سرکوبی کرنے کے بعد فرحت چہرروم آرمینیا پر حملہ آور ہوا۔ آرمینیا میں جس قدر رومن دستے مارک اینتھنی نے مقرر کیے تھے ان میں سے کچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور کچھ کو فرحت چہرروم نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح اشکانی حکمران فرحت چہرروم نے آرمینیا کو رومنوں کے تسلط سے نکال کر ایک بار پھر آزاد قرار دے دیا تھا۔ فرحت چہرروم کی اس پیش قدمی سے اشکانی سلطنت کا وقار بڑھ گیا۔ آرمینیا پر اشکانیوں کا تسلط قائم ہوا اور مارک اینتھنی کو پھر ایران میں داخل ہونے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ فرحت چہرروم کا رویہ چونکہ لوگوں کے ساتھ صفاقانہ تھا لہٰذا لوگ اس سے کسی قدر نالان تھے، لیکن چونکہ اس نے رومنوں کے خلاف خوب کامیابیاں حاصل کی تھیں لہٰذا لوگ اسے برداشت کیے ہوئے تھے۔ لیکن رومیوں کے خلاف ان کامیابیوں نے فرحت چہرروم کو اور زیادہ بدمزاج بنا دیا تھا، اور اس کی طبیعت میں پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی رعونت اور تندی آ گئی تھی۔ اس لیے اس کے عمران ناراض اور عوام بد دل ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے ایک جرنیل تیرداد کی سرکردگی میں فرحت چہرروم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں ایران کے لوگوں نے تیرداد کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا حوصلہ خوب بڑھایا۔ کچھ فوجی بھی بغاوت کر کے تیرداد سے آ ملے تھے، چنانچہ اس کی بغاوت کامیاب ہوئی اور فرحت چہرروم کو تیرداد کے مقابلے میں شکست ہوئی اور فرحت چہرروم کو تاج و تخت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ اب اس جنگ کے نتیجے میں تیرداد اشکانیوں کا حکمران بن گیا، جبکہ فرحت چہرروم وسط ایشیا کے سکائی قبائل کے یہاں پناہ گزین ہو گیا۔ اب اشکانیوں پر تیرداد کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مارک اینتھنی مصر میں سکندریہ کے اندر کلیوپاترا کے ساتھ داد عیش دیتا رہا۔ کلیوپیٹرا نے نہ جانے اس پر کیا سحر کیا جادو کر دیا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اب اس سے جدا ہونے کے متعلق سوچ نہ سکتا تھا۔ اپنے اس قیام کے دوران مارک اینتھنی نے کلیوپیٹرا سے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب وہ روم میں آکٹویس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ آکٹویس کو وہ بدترین شکست دے گا اور سارے رومن علاقوں کا مرکزی شہر کلیوپاترا کے شہر سکندریہ کو قرار دے گا۔ مارک اینتھنی کی یہ باتیں اور خبریں اٹالی میں بھی پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت تک آکٹویس اٹالی میں بڑی قوت اور شہرت حاصل کر چکا تھا، لہٰذا ان باتوں کو سہارا بناتے ہوئے آکٹویس نے رومن عوام اور سینٹ کے ممبران کو مارک اینتھنی کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ حالات کے تحت سینٹ کے ممبران نے مارک اینتھنی کو پیغام بھیجوایا کہ وہ کلیوپاترا کو چھوڑ کر فی الفور روم واپس چلا آئے۔ اینتھنی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں رومن سینٹ نے مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس اعلان جنگ کے نتیجے میں جب رومن لشکر کو تیار کیا گیا تو رومن بری افواج کا سپہ سالار خود آکٹویس کو مقرر کیا گیا، جبکہ بحری بیڑے کا کماندار اگریپا کو بنایا گیا، جبکہ ایک جرنیل میتھاس کو آکٹویس کی غیر موجودگی میں رومنوں کا حکمران مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح آکٹویس اپنے بری لشکر اور اگریپا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹالی سے مارک اینتھنی کی سرکوبی کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ یونانیوں کا بحری بیڑا اگریپا کی سرکردگی میں اور بری لشکر آکٹویس کی سرکردگی میں ان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ دونوں میاں بیوی بھی حرکت میں آئی اور آکٹویس اور اگریپا کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے مارک اینتھنی نے یہ کام کیا
کہ اپنی بیوی آکٹیویا جو کہ آکٹیویس کی بہن تھی اسے اس نے طلاق بھیج دی تھی۔ مارک اینتھنی کی اس حرکت سے رومنوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، اور دوسری طرف آکٹیویس اور زیادہ شدت کے ساتھ مارک اینتھنی کے خلاف حرکت میں آنے پر تل گیا تھا۔ یونان کے شمالی ساحل کے قریب ساموس اور لیوقاس نام کے جزیروں کے آس پاس دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مارک اینتھنی کا بحری بیڑا اگریپا سے ٹکرایا تھا، جبکہ بری لشکر جس کی کمانداری خود مارک اینتھنی کر رہا تھا اس نے آکٹیویس سے مقابلہ شروع کیا۔ جنگ دونوں لشکروں کے درمیان جس وقت اپنے عروج پر تھی تو کلیوپیٹرا کو ایک خوف اور خدشہ ہوا۔ اس جنگ میں وہ اپنے شوہر مارک اینتھنی کے پہلو با پہلو حصہ لے رہی تھی۔ اسے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر اس جنگ میں اسے اور مارک اینتھنی کو شکست ہوئی تو رومن اسے گرفتار کر کے اٹالی لے جائیں گے اور اسے بدترین موت ماریں گے۔ اس خیال کے آتے ہی کلیوپاترا چوری چھپے ایک تیز رفتار جہاز میں بیٹھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مارک اینتھنی کو جب خبر ہوئی کہ اس کی محبوبہ کلیوپیٹرا جنگ کے نتائج سے گھبرا کر میدان چھوڑ کر مصر بھاگ گئی ہے تو اس نے بڑی حماقت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ میدان جنگ میں موجود رہتا اور اپنے لشکریوں کے حوصلے اور ان کی فتح مندی کا باعث بنتا، اس نے جنگ میں اپنے لشکر کی رہنمائی اور رہبری کرنے پر کلیوپیٹرا کی محبت کو ترجیح دی، لہٰذا وہ بھی میدان جنگ سے نکلا اور ایک دوسرے جہاز میں بیٹھ کر کلیوپیٹرا کے پیچھے ہو لیا تھا۔ کلیوپیٹرا نے مارک اینتھنی پر کچھ ایسا سحر کر دیا تھا کہ مارک اینتھنی ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے جدا کرنے پر تیار نہیں تھا، لہٰذا میدان جنگ کو وقت کے حوالے کرتا ہوا مارک اینتھنی ایک تیز رفتار بحری جہاز میں بیٹھ کر کلیوپیٹرا کے پیچھے پیچھے سکندریہ کی طرف چلا گیا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بحری جنگ میں رومن جرنیل اگریپا نے مارک اینتھنی کے بحری بیڑے کو بدترین شکست دی، جبکہ خشکی پر مارک اینتھنی کے لشکر کو آکٹیویس کے ہاتھوں شکست اور پسپائی نصیب ہوئی۔ اس طرح یونان کے شمال میں ساموس اور لیوقاس جزیروں کے آس پاس مارک اینتھنی کے خلاف آکٹیویس کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس فتح کے بعد آکٹیویس نے اپنے جرنیل اگریپا کو بحری بیڑے کے ساتھ اٹالی واپس بھیج دیا، جبکہ وہ مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کے خلاف فیصلہ کن انداز میں حرکت میں آنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا، اور سوریا شہر کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس دوران مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا نے اپنے کچھ قاصد آکٹیویس کی طرف روانہ کیے تھے اور ہمدردی حاصل کرنا چاہی، لیکن آکٹیویس نے کسی بھی طرح کی ہمدردی کا مظاہرہ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ کرنے سے اکثر انکار کر دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر کلیوپیٹرا کو مزید خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آکٹیویس نے اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف پیش قدمی کی اور مارک اینتھنی کو شکست ہوئی تو آکٹیویس اس کا بڑا برا انجام کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، لہٰذا ایک رات اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایک بحری جہاز تیار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مصر سے وہ صحرائے عرب کی طرف بھاگ جائے گی اور وہاں اپنی زندگی کے باقی دن گمنامی میں بسر کر دے گی، لیکن اس کے اس ارادے کی خبر مارک اینتھنی کو ہو گئی اور مارک اینتھنی نے اسے صحرائے عرب کی طرف بھاگ جانے سے روک دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں میاں بیوی نے رونما ہونے والے حالات سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اب مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کی خودکشی کے باعث آکٹیویس کو شاندار فتوحات نصیب ہوئی۔ مصر کو ایک صوبے کی حیثیت سے آکٹیویس نے رومن سلطنت میں شامل کر لیا، تاہم اس نے حالات پر گہری نگاہ رکھنے کے لیے چند ماہ تک سوریا شہر ہی میں قیام کیے رکھا۔ مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد آکٹیویس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، وہ یہ کہ اس نے رومن ریپبلک کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا اور خود رومنوں کا مطلق العنان بادشاہ بن گیا۔ آکٹیویس کے بجائے اس نے آگسٹس کا خطاب اختیار کیا اور آگسٹس ہی کے نام سے وہ رومنوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے رومنوں پر حکومت کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف ایران میں تیرداد صرف 3 سال ہی اشکانیوں پر حکومت کر پایا تھا کہ فرحات چہرم نے وحشی سکائی قبائل کے اندر رہتے ہوئے طاقت اور قوت پکڑ لی۔ اس نے سکائی قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو لے کر وہ ایران کے مرکزی شہر مدائن کی طرف بڑھا۔ تیرداد کو جب خبر ہوئی کہ فرحات چہرم سکائیوں کا لشکر لے کر اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کر کے باہر نکلا۔ مدائن شہر کے باہر ہولناک جنگ ہوئی جس میں تیرداد کو بدترین شکست ہوئی۔ اس شکست کے نتیجے میں تیرداد چوری چھپے فرحات چہرم کے چھوٹے بیٹے کو لے کر سوریا شہر کی طرف بھاگ گیا، جہاں رومن شہنشاہ آگسٹس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا،
جبکہ ایک فاتح کی حیثیت سے فرحات چہرم مدائن میں داخل ہو گیا اور پھر پہلے کی طرح اشکانیوں کے حکمران کی حیثیت سے ایران پر حکومت کرنے لگا۔ مدائن سے بھاگ کر تیرداد ارشک چہرم کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سوریا پہنچ گیا اور رومنوں کے شہنشاہ اگسٹس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اگسٹس سے پناہ طلب کی اور یرغمال کے طور پر فرحات چہرم کے بیٹے کو اگسٹس کے سامنے پیش کر دیا۔ اگسٹس نے فرحات چہرم کے بیٹے کو بطور یرغمال قبول کر کے تیرداد کو پناہ دے دی۔ تیرداد دراصل اگسٹس سے کمک حاصل کر کے فرحات چہرم پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ اگسٹس کو اس مہم کے لیے آمادہ نہ کر سکا۔ دوسری طرف فرحات چہرم نے اگسٹس کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور تیرداد اور شہزادے کو واپس بھیجنے کی استدعا کی۔ اگسٹس نے تیرداد کو تو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا، البتہ فرحات چہرم کے بیٹے کو بغیر کسی معاوضے کے واپس بھیجنے پر رضامند ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ گزشتہ جنگوں میں اشکانیوں کے ہاتھوں جو رومیوں کے جھنڈے لگے تھے وہ واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح اگسٹس نے فرحات چہرم کے بیٹے کو واپس کر دیا اور جواب میں فرحات چہرم نے رومی جھنڈے لوٹا دیے تھے۔ رومن جھنڈوں کی واپسی پر پورے اٹالی میں جشن منایا گیا۔ اب رومنوں نے سلطنت کو وسیع کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ ادھر فرحات چہرم کی بھی خواہش تھی کہ رومیوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم کیے جائیں، اور اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے اگسٹس کے دربار میں بھیجے تاکہ وہ وہاں رہ کر رومیوں کی طرز حکومت کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد اگسٹس اپنے لشکر کے ساتھ سوریا شہر سے اٹالی کی طرف چلا گیا۔ حالات بظاہر اب مطمئن اور تسلی بخش نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ رومنوں اور اشکانیوں کے تعلقات پہلے کی نسبت کافی بہتر اور دوستانہ ہو گئے تھے۔ مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا کی خودکشی کے بعد یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی نے مصر کے اندر سکندریہ کی ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ یہ سرائے سمندر کے کنارے واقع تھی اور آنے جانے والی کشتیوں اور جہازوں کے مسافروں کے ذریعے اس سرائے کو خوب آمدنی ہوتی تھی۔ ایک روز رات سونے سے پہلے یوناف اور بیوسا سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ چاند رات تھی، چاروں طرف ٹھنڈی اور گہری چاندنی سمندر کی ابھرتی ڈوبتی لہروں کے ساتھ بغل گیر ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک یوناف کے سامنے عزازیل، عارب، نبیتا، بارس، سادو اور یوشا نمودار ہو گئی۔ ان سب کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر یوناف ٹھٹک سا گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال گیا۔ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر وہ اپنی شیریں آواز میں کہنے لگی، دیکھو یوناف میرے حبیب، یہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجھ پر حملہ آور ہونے، تجھ پر وارد ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے دو نئے ساتھیوں کو تمہارے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں اسی کی جنس سے ہیں اور بھائی ہیں، ایک کا نام بارس اور دوسرے کا نام سادو ہے، اور ان دونوں کی ایک ہم جنس لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے جس کا نام یوشا ہے۔ یہ بارس، سادو اور یوشا انتہا درجے کے طاقتور اور پرقوت ہیں، لہٰذا دیکھو میرے حبیب، خوب احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا یہ تمہیں نقصان پہنچا کر رہیں گی، پر تم فکر مند نہ ہونا، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے ابلیکا خاموش ہو گئی تھی، اس لیے کہ عزازیل اور اس کے ساتھی قریب آ گئے تھے۔ پھر عزازیل شور قیامت کی گونج کی طرح یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نیکی کی گماشتے، ہمارے سامنے تو نے خوب جد و جہد کر لیا اور خوب بھاگ دوڑ کر لی، لیکن اب تیری ساری سعی اور تیری ساری کوشش کی انتہا ہو کر رہے گی۔ اب میں تیرے سامنے ایسے ساتھی لایا ہوں جو مار مار کر تیری حالت خشک ہواؤں اور خزاں کی شام میں شاخوں کی عریانی اور پتوں کی زردی جیسی کر دیں گے۔ دیکھ نیکی کی گماشتے، نیلے کان سے آسمان کے وسیع چھپر تلے یہ میرے نئے ساتھی تم پر خشک رتوں کی سختی، عذاب علیم کی اذیت بن کر طاری ہو جائیں گے۔ تیری خواہش کی ہوا تیری لذتوں کی حس کو یہ گورکھ دھندوں کے پھیلاؤں میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ میرے یہ دونوں ساتھی جو ایک طرح ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے ہیں، اب دیکھ لے خیر کے گماشتے، یہ تجھ پر انحطاط طاری کرنے والی کوہر، فنا کے وار، برسانی موت، زوال کی لہریں طاری کرتی فطرت، لمحوں کو قدیم اور بے ثمر کرتی خونخواری کی طرح نزول کریں گے، اور تیری روح و بدن کے سکوت میں وقت کی لا انتہا اذیت اور رات کی خاموشی میں بڑی گہری جسارت کے ساتھ تیری تقدیر کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہوا تو یوناف جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، سن عزازیل،
میں نہیں جانتا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ارادے لے کر ہم دونوں میاں بیوی کے پاس آیا ہے، اس لیے کہ غائب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پر دیکھ عزازیل، اگر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بری نیت لے کر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ ایسے ماضی میں کئی معرکے تم ہمارے خلاف کھڑے کر چکے ہو، پر خداوند قدوس کا صد احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ مجھے تمہارے مقابلے میں کامیاب و غالب رکھا ہے۔ اس موقع پر عزازیل نے اپنے ساتھی سادھو کو کوئی مخصوص اشارہ کیا، جسے پاتے ہی سادھو نئے افق کی سحر، گرجتی دہاڑتی آندھیوں، شعلہ فام برق اور دھواں دھواں شرر شرر آندھیوں کی طرح یوناف کی طرف آگے بڑھا۔ اس کے بعد عزازیل نے یوشا کو بھی ویسا ہی مخصوص اشارہ کر دیا تھا، جسے پا کر یوشا اجل کی شام، ستم کی آگ، خون کی بارش، قضا کو حصار اور موت کی گھات بن کر بیوسا کی طرف بڑھی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ سادھو آگ کے بادل اور ظلم کی بہتات کی طرح یوناف پر حملہ آور ہو گیا، جبکہ یوشا کسی ساحرہ کے فسون کی طرح بیوسا پر ٹوٹ پڑی تھی۔ سادھو اور یوشا نے جب آگے بڑھ کر جو یوناف اور بیوسا پر ضربے لگانا شروع کی تو یوناف اور بیوسا کو محسوس ہوا کہ جیسے ان دونوں کو کوئی مخصوص عمل کر کے انہیں ان کی سری قوتوں سے بالکل ہی محروم کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ سادھو اور یوشا کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے یوناف اور بیوسا نے بار بار اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لانا چاہا، لیکن انہیں بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادھو اور یوشا دونوں اپنی سری قوتوں کے ساتھ بری طرح یوناف اور بیوسا کو مارنے پیٹنے لگے تھے۔ اپنی طرف سے یوناف اور بیوسا نے بہترین دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کی ہر جد و جہد ناکام رہی، اس لیے کہ ان کی طبعی طاقت اور قوت کے سامنے سادھو اپنی بے پناہ سری قوتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ سادھو اور یوشا نے یوناف اور بیوسا کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور پھر دونوں میاں بیوی نڈھال ہو کر سمندر کے کنارے گیلی ریت پر گر گئے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی صدیوں کا سفر طے کرنے والا مسافر اچانک تھک ہار کر زمین پر گر گیا ہو۔ یوناف اور بیوسا کی یہ حالت دیکھنے کے بعد عزازیل نے رات کے اس سکوت میں ایک بھیانک مکروہ اور بلند قہقہہ لگایا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرے ساتھیوں، اس سادھو اور یوشا نے جو حالت یوناف اور بیوسا کی بنائی ہے، یہ دیکھ کر مجھے دلی اطمینان اور بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ یہ یوناف وہ شخص ہے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک بیل کی طرح دندناتے اور سینگ مارتے جس طرف چاہے ہمیں پھینکتا پھرتا تھا، لیکن اب سادھو نے اس پر حملہ آور ہو کر اس پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو یوشا نے بیوسا کی حالت بنائی ہے، یہ بھی میرے اطمینان اور میری راحت اور خوشی کا سامان ہے۔ چلو میرے ساتھیوں، اب یہاں سے چلیں، اس لیے کہ یوناف اور بیوسا کے لیے آج اتنی ہی مار کافی ہے۔ میرے خیال میں یہ مار کھانے کے بعد اگر یہ سمجھدار ہوئے تو آئندہ کبھی ہمارے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اور اس کے ساتھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی یوناف سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب ہی بیوسا ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یوشا نے بری طرح اسے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ یوناف تڑپ کر بیوسا کی طرف بڑھا، اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا، دوسرا بازو وہ اس کے گھٹنوں کے جوڑوں کے نیچے لے گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سمندر کے کنارے لا کر بیوسا کو اس نے ٹھنڈی ریت پر لٹا دیا، پھر اس کے منہ پر اس نے پانی کے چھینٹے دیے، جس پر بیوسا نے ایک جھرجھری لی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک بار چاروں طرف پھیلی ہوئی چاندنی پر بڑے مایوسانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد دونوں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر بیوسا یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، آج تو ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ تو کمال ہی ہو گیا۔ جس وقت وہ عزازیل کی ساتھی لڑکی مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی، میں نے کئی بار اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوناف، میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں ہی نہ لا سکی۔ اس پر یوناف جھٹ بولا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے بیوسا، عزازیل کے اس ساتھی کے خلاف میں نے بھی کئی بار اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کی، لیکن مجھے ناکامی ہوئی تھی۔ دیکھ بیوسا، میرا اندازہ ہے کہ
عزازیل کے اس ساتھی جوان اور لڑکی نے ہم پر حملہ آور ہوتے وقت ہم پر کوئی ایسا عمل کر دیا تھا جس کی بنا پر ہم اپنی سری قوتوں سے ایک سر ہی محروم ہو گئی تھی۔ اس پر بیوسا نے پریشانی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یوناف میرے حبیب، سری قوتوں سے ہماری یہ محرومی کہیں مستقل اور دائمی تو نہیں ہوگی؟ اس پر یوناف نے اپنی آنکھیں بند کی، شاید وہ اپنی سری قوتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور یوناف بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بیوسا، معاملہ ایسا تو نہیں ہے، ان دونوں سے مقابلہ کرتے وقت ہمارے پاس سری قوت نہ رہی تھی۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میری سری قوتیں میرے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس موقع پر ابلیکا نے بھی ہم دونوں میاں بیوی کی بھی کوئی مدد نہیں کی۔ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو یوناف، تم دونوں میاں بیوی مجھے شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ تم دونوں جانتے ہو کہ میں تم دونوں کی مدد کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، لیکن میں تم سے کیا کہوں؟ جس وقت عزازیل کے ساتھی تم سے ٹکرائی تھی اس وقت میں نے آگے بڑھ کر تمہاری مدد کرنا چاہی اور عزازیل کے ساتھیوں پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکتی تھی، اس لیے کہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے باندھ کر بالکل بے بس اور مجبور کر دیا ہو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میں اس ٹکراؤ میں تم دونوں میاں بیوی کی مدد نہ کر سکی۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، تمہیں میرے سامنے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تم ہم دونوں میاں بیوی کے لیے انتہائی شفیق، مخلص اور غمگسار ہو۔ جس طرح عزازیل کے ساتھیوں نے ہمیں سری قوتوں سے محروم کر دیا تھا، میرا خیال ہے اسی طرح انہوں نے تم پر بھی کوئی عمل کر کے تمہیں اپنے سامنے بے بس کر دیا ہوگا۔ اس پر ابلیکا پھر کہنے لگی، شاید اس عزازیل اور اس کے ساتھیوں نے کوئی خاص اور غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے جس کی بنا پر انہوں نے تم دونوں میاں بیوی کو اپنے سامنے زیر کر لیا ہے۔ اب تم دونوں میاں بیوی سرائے میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، میں اب اس تلاش میں نکلتی ہوں کہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں نے یہ نئی قوت کہاں اور کس جگہ سے حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا یوناف کی گردن پر لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی، جبکہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی سمندر کے کنارے سے ہٹ کر سرائے کی طرف جا رہے تھے۔